حضرت عائشہ کا یہ واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آج کی رات حضور میرے ساتھ سوئے۔ یہ میری باری کی رات تھی۔ آدھی رات کو اچانک چپکے سے حضور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی جلدی سے اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو کہنے لگے، کیا میرے پیچھے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن آسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ کافر تھے۔ یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا۔ یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کے رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ اکرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریشی جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی
طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمائے وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی۔ حضرت آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئیں تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ سے ہلکی پھلکی اور مزہ سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، دوڑ میں رسول پاک سے آگے نکل گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں حضرت کے طرز عمل میں کیسا زبردست اور مثالی نمونہ ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائی تو حضور گھر تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کے انتظار میں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیاں کھا گئی۔ حضرت عائشہ جب بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال، دھن کے تکیے بنائے، سہارے اور منقع دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بھی دک گیا اور بھاگنے لگا۔ حضور بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص
عباس نے حضور سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ آخر وقت تک دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ آخر دم تک حضرت کا سر مبارک آپ کے زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کماری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی۔ کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیبتن فرما لیا کرتی تھی، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھی، کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھی اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا۔ تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو، یا لطیف و خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، بس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں یعنی قبروں میں دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ اس کے گرد پھرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شک ہوا اور اس میں سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت
سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کی 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری ہے، چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے، ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔